السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا خیبر مکمل فتح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد سن 7 ہجری میں ماہ محرم کو خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر میں 8 بڑے مضبوط قلعے تھے، اس کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے قلعے بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہودیوں نے ان 8 مضبوط قلعوں کو اپنی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بنا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف اس لیے گئے تھے کیونکہ یہاں کے باشندے یہودیوں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، مدینے والوں کو دھوکہ دیا اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ مدینے پر حملہ کر دیا جائے، مدینے کو تباہ کر دیا جائے۔ لہذا وہ ہمیشہ مدینے پر جنگ تھوپنے کی کوشش کرتے رہے، دوسری قوموں کے ساتھ مل کر مدینے والوں کو دھوکہ دیتے رہے، قتل کرنے، مارنے، تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس اعتبار سے وہ جنگی مجرم تھے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں، جبکہ انہوں نے ایسے جرائم کا خامخواہ ارتکاب کیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہودیوں کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی کسی یہودی کو اپنی تکلیف نہیں دی، اور کسی بھی شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ یہودی ہے آپ نے کبھی کوئی سزا بھی نہیں سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، عرب ہو، عجم ہو، آپ سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہر ایک کے آپ نبی تھے، ہر ایک کو آپ کو دعوت دینا تھا۔ جہاں مشرکین مکہ کی طرف آپ داعی بنا کر بھیجے گئے، وہیں یہودیوں کی طرف بھی آپ داعی بنا کر بھیجے گئے، نصارہ کی طرف بھی آپ داعی بنا کر بھیجے گئے، عرب کی طرف بھی آپ داعی بنا کر بھیجے گئے، عجم کی طرف بھی آپ داعی بنا کر بھیجے گئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قوم سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ لوگوں نے آپ کے خلاف دشمنیاں کی، لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، لوگ آپ پر حملہ کرتے رہے، اور خاص طور پر یہود جو بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کی شکل میں مدینہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے، جب ان کے جرائم کی انہیں سزائیں دی گئی تو یہ یہاں سے بھاگ کر خیبر میں جمع ہوئے۔ پہلے سے خیبر کے علاقے میں یہودی آباد تھے، پھر یہ مدینہ کے یہودی جو شرارت کرتے تھے، شریر قسم کے تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، یہاں سے بھاگے اور خیبر میں جا کر تمام فسادی جمع ہو گئے، اور پھر وہاں سے ان لوگوں نے مشرکین مکہ اور اسی طرح سے بدو قبیلے، ان لوگوں کا استعمال کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے صلح کر چکے تھے کہ آج کے بعد سے اب ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک کے مسلمان اور مدینہ والے اور مکہ والے آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب مکہ کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے مدینے والوں کو، ایک خطرہ موجود ہے اور وہ ہے خیبر کی طرف سے، اور یہ خیبر والے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ تو آپ نے سوچا کہ چلیں اب وہاں جائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے کہ آخر کیا چاہتے ہیں آپ لوگ۔
آپ ہمیں نقصان کیوں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے آپ کا؟ ہم تو دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ وہ تورات جو آسمان سے نازل ہوئی، ہمارے پاس ویسے ہی قرآن مجید ہے، وہ بھی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تورات پر ایمان لانا ہے، ایسے ہی قرآن مجید پر بھی ایمان لانا ہے۔ جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو انہیں نبی ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ کیوں آپ ان کو نبی ماننے کے بجائے ان کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں خیبر کا رخ کیا۔ وہاں جانے کے بعد انہیں دین کی دعوت دی، انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مدینے والے ہیں، آسانی سے ان کو شکست دے دیں گے، تباہ کر دیں گے، ہمارا غلبہ ہو جائے گا، ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ غلبے کے چکر میں سامنے والوں کو کمزور سمجھ کر مسلمانوں کو کمزور سمجھا، اور پھر انہوں نے اپنی ہمت دکھائی، جرأت دکھائی، شرارت کرنے لگے اور جنگ کے میدان میں اتر پڑے۔ جنگ کے میدان میں اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، کیونکہ یہ میدان میں اتر کر آمنا سامنا کرنے سے رہے، انہوں نے جنگ کا راستہ بھی جو استعمال کیا، اپنایا، وہ یہ تھا کہ مسلمان نیچے میدان میں رہیں گے اور ہم قلعے کے اندر اونچائی پر رہیں گے، ہم اوپر سے ان پر حملہ کریں گے یا نیچے سے ہم پر حملہ کریں۔ ہمت ہوتی تو آمنا سامنا کرتے، میدان کے اندر آتے، آگے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوتے، وہاں ان سے ان کا مقابلہ کرتے۔ لیکن یہودی دنیا کی انتہائی بزدل قوم، ڈرپوک قوم ہے یہ، اور انتہائی فسادی قوم ہے یہ ہمیشہ دنیا میں فساد برپا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن ڈر بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں سے ان کو ڈر ہوتا ہے، دنیا کی کسی بھی قوم سے ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو صرف مسلمانوں سے ڈر ہے، اس لے کے وہ جانتے ہیں اسلام ہی ایسا مذہب ہے، اسلام کے اندر ہی وہ طاقت ہے جو ان کی شرارتوں پر لگام لگا سکتا ہے۔ انہوں نے قلعوں کا استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ جو خیبر میں قلعے تھے، نعیم نام کا پہلا قلعہ، پھر صعب بن معاذ نام کا دوسرا قلعہ، پھر زبیر نام کا تیسرا قلعہ، ابی نام کا چوتھا قلعہ اور نزار نام کا 5واں قلعہ، یہ 5 قلعے مسلسل آپ نے فتح کر لیا۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک قلعے میں یہ سب کے سب جمع ہوتے، وہاں سے حملہ کرتے، اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کا محاصرہ کر لیتے، تب آہستہ آہستہ ان کو لگتا کہ یہ ہمارے قلعے کو گھیرے ہوئے ہیں، ہم اوپر سے حملہ کر رہے ہیں، بھاگ ہی نہیں رہے، یہ تو بھاگتے ہی نہیں ہیں، برابر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کی جرأت اور ان کی ہمت، ان کی بہادری کو دیکھ کر یہ پست ہونے لگتے، اور چپکے رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں جب ان کو موقع ملتا، وہ قلعے سے نکل کر بھاگتے، کسی دوسرے قلعے میں پہنچ جاتے۔ مسلمان دیکھتے قلعے میں تو بہت لوگ تھے، معلوم پڑا پورا قلعہ خالی ہو گیا، پورا قلعہ خالی ہو گیا، کہاں چلے گئے یہاں کے یہودی؟ پتا چلا وہ دوسرے قلعے کے اندر پہنچ گئے، اور وہاں سے للکارنے لگے، آؤ ادھر۔ مسلمان وہاں پہنچتے، وہاں ان کا محاصرہ کرتے، پھر وہاں کچھ دن تک جنگ ہوتی، کچھ دن تک محاصرہ ہوتا، پھر ان کو لگتا کہ اب یہاں بھی دال گلنے والی نہیں ہے، وہاں سے بھاگ جاتے، کسی تیسرے قلعے کی طرف منتقل ہوتے۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے 5 قلعوں کا رخ کیا۔ 5ویں قلعے میں جب پہنچے تھے، وہاں پر ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی، حتیٰ کہ انہیں وہاں سے بھاگنے کے لیے راستہ تک نہیں ملا۔ مسلمان سمجھ گئے تھے یہ پہلے جنگ کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں اوپر سے، اور پھر آہستہ آہستہ چپکے سے کسی نہ کسی دروازے سے نکل کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے سوچا کہ اب ان کو کسی بھی جگہ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، اب یہ جو قلعہ ہے یہ قلعے کے اندر ہی ان کو گھیر کے ماریں گے۔ لیکن جب جنگ ہونے لگی
اور جنگ کی آگ بھڑکنے لگی تب ان کو راستہ تو نہیں ملا، لیکن جیسے انہیں ادھر سے ادھر سے راستہ ملا، جہاں دیکھا وہاں بھاگتے رہے، سامان چھوڑ دیے، ہتھیار چھوڑ دیے، ابھی تک کہ ساری چیزیں لے کر بھاگتے تھے، لیکن اب سرپٹ دوڑنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے، یہاں سے وہاں جہاں ان کو راستہ دکھائی دیتا وہاں سے بھاگنے لگتے، اپنی بیویاں چھوڑ دی، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا ہتھیار چھوڑ دیا، اپنا سامان چھوڑ دیا، اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگے۔ اور پھر جب یہ بھاگے ہیں، باہر جتنے افراد بچ گئے تھے، جو قتل نہیں کیے گئے بچ گئے، تو وہ پھر وہاں سے نکل کر ایک چھٹے قلعے میں جمع ہوئے۔ 5 قلعے جو خیبر کے ایک سمت میں ایک منطقے میں تھے، دوسرے 3 قلعے ایک دوسرے علاقے میں تھے۔ اب یہ ایک اس علاقے کے آخری قلعے سے نکلتے ہیں اور دوسرے علاقے کے وہ چھٹے قلعے میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جس علاقے میں وہ گئے تھے اس علاقے کا نام قتیبہ تھا۔ قتیبہ میں 3 قلعے ہوا کرتے تھے، قبوس، وطیح اور سلالم، یہ 3 قلعے وہاں پر موجود تھے۔ اب پانچوں قلعے سے جو منتقل ہوتے ہوتے یہاں پہنچے تھے، تو پہلے قلعے میں ان کی جو بڑی تعداد تھی، یہ 5ویں قلعے کے بعد وہ تعداد کم ہو گئی، کیونکہ پہلے قلعے میں کچھ مارے گئے، دوسرے قلعے میں کچھ مارے گئے، تیسرے قلعے میں کچھ مارے گئے، چوتھے میں کچھ مارے گئے، اور سب سے زیادہ 5ویں قلعے میں مارے گئے۔ اب جو ادھر سے بھاگ کر یہاں جمع ہوئے ہیں، اب وہ پہلے والی تعداد نہیں رہی، تعداد اب کم ہو گئی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ابھی بھی جوش میں ہیں، ابھی بھی برابر ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں ہمارے جرائم کا۔ تب انہوں نے سوچا کہ اب لڑنے سے فائدہ نہیں ہے، اب لڑا نہیں جا سکتا، اب اگر لڑیں گے تو سب کا صفایا ہو جائے گا، کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ لہذا جو قموس نامی قلعہ تھا، اس قلعے میں تھوڑی سی جنگ ہوئی، اور بعد میں وہ لوگوں نے صلح کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا کہ ہم آپ لوگوں سے صلح کر لینا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے مشرکین مکہ 6 سال تک لڑتے رہے، 6 سال تک لڑتے رہے، اس کے بعد انہوں نے صلح کے لیے مجبوری ظاہر کر دی کہ ہم صلح کر لینا چاہتے ہیں، 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ 6 سال تک کی جتنی طاقت ان کے پاس تھی پوری طاقت صرف کر دی، جتنے افراد کا استعمال کرتے تھے سارے افراد کا استعمال کر لیا، جو وسائل ہو سکتے تھے سارے وسائل استعمال کر لیے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اگر اللہ کے دین پر چلنے والوں کو ختم کرنا چاہیں، نہیں ختم کریں گے، نہیں ختم کر سکتے۔ ہم نے دیکھا ہمارے زمانے میں کہاں کتنے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہاں سے پورے مسلمانوں کا خاتمہ ہی ہو جائے گا، اب فلاں ملک میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا، اب فلاں ملک میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں رہے گا۔ قرطبہ جیسے علاقے، بغداد جیسے علاقے، برما جیسے علاقے، ایسے کئی علاقے دنیا کے، چیچینیا جیسا علاقہ، فلسطین جیسا علاقہ، ایسے کئی علاقے مشہور ہیں جہاں پر دنیا کی سپر پاور طاقتیں مسلمانوں پر جیسے چاہے ویسے بمباری کرتی تھی، قتل عام کرتی تھی۔ محسوس یہ ہوتا تھا ایک بچہ تک نہیں بچنے والا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان ظالموں کے محلوں کے اندر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، انہی کے گھروں میں مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ جن علاقوں سے انہوں نے مسلمانوں کو بھگانا چاہا تھا، آج وہ علاقے مسلمانوں کی بستیاں ہیں، مسلمانوں کی بستیاں آباد ہو گئی۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں رہا جہاں مسلمان آباد نہیں ہوئے، اور وہ ملک جو ملک آج ساری دنیا کے اندر دندناتا پھرتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیلتا ہے تو اسی علاقے میں، اور یہ وہیں کے ایک بڑے شخص نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، وہاں کے صدر نے، کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا میرے ملک میں جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر ایسے ہی خاتمے کی کوشش کی، جیسے کفار مکہ نے کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے، صلح پر آمادہ ہو گئے۔
خیبر والے جو یہودی تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں لگا کہ ختم کرتے کرتے ہم ہی ختم ہو گئے، اب ہمارا ہی خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم ہی بچنے والے نہیں ہیں، مسلمان تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے اب اس بات پر آمادگی کا اظہار کر لیا کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کے لیے ایک سردار کو بھیجا گیا، اس سردار کا نام تھا ابن ابی الحقیق۔ ابن ابو الحقیق نامی شخص جو یہودیوں کا ایک سردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے اور نبی سے کہتا ہے انزل فاکلمک، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ نبی نے فرمایا نعم، کہیے کیا کہیں ہیں۔ یہ ابو الحقیق یہودیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، وہ سردار نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بات کروں؟ آپ نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کر لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے صلح کر لینا چاہتے ہیں۔ کہا کیسی صلح؟ تو وہ کہتا ہے کہ صلح ایسی ہوگی کہ ہم خیبر چھوڑ کر چلے جائیں گے، صلح ایسی ہوگی کہ ہم خیبر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، 5 قلعے تو آپ کے ہاتھوں میں آ گئے، اب یہ بچے 3 قلعے، ان میں سے ایک قلعے پر تھوڑی سی جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، بقیہ جو دوسرے 2 قلعے تھے بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے، بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے، تو 8 قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے۔ تو اگر کہتے ہیں ہم صلح کر لینا چاہتے ہیں، نبی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتنے سال آپ لوگوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، تکلیف دیا ہے، پھر بھی آج ہم آپ کا انتقام نہیں لیں گے۔ صلح چاہتے ہو؟ صلح ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو پہلے سے چاہتے ہیں، ہم تو پہلے سے چاہتے تھے کہ آپ بھی امن سے رہیے، ہم بھی امن سے رہتے ہیں، آپ ہمیں ہماری دعوت میں اور ہماری زندگی میں خلل پیدا نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا، ہم یہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، صلح کیسے ہوگی؟ صلح اس طرح سے ہوگی کہ ہمارے جتنے فوجی ہیں، جتنے افراد ہیں، وہ ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ان سب کو آپ معاف کر دیں، انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہمارے فوجیوں نے آپ سے جنگیں کی ہیں، آپ پر حملے کیے ہیں، آپ ان سب کو معاف کر دیں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری شرط، دوسری چیز یہ تھی کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانے دیجیے، ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، جہاں ہم کو موقع ملے گا ملک شام کی طرف، جس علاقے سے ہم آئے تھے ادھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مدینہ میں آئے تھے، یہاں کئی سالوں سے آباد تھے، مدینے والوں کے ساتھ ہی برا برتاؤ کرتے رہے، یہاں سے نکالے گئے، یہاں سے خیبر میں چلے گئے، خیبر کے نہیں تھے یہ لوگ، یہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، خیبر میں آباد ہوئے اور وہاں سے اطراف کے لوگوں کو پریشان کرنے لگے، پھر وہاں سے نکالے گئے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے چلے جاتے ہیں۔ کون سا ان کا علاقہ؟ جو ان کے باپ دادا جس علاقے سے آئے تھے، ملک شام کا علاقہ۔ تو یہودی جو مدینہ میں تھے، جیسے آج کل ہم سنتے ہیں بعض مرتبہ یہودی کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ہے، خیبر ہمارا ہے، فلاں ہمارا ہے، وہ علاقے ہم فتح کرنے والے ہیں، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ نہ ان کا مدینہ ہے نہ ان کا خیبر ہے، یہ وہاں مہمان تھے، یہ اس جگہ سے جہاں پر عیسائیوں نے ان پر ظلم کیا ہوا تھا، عیسائی ملک شام میں ان کا قتل عام کر رہے تھے، تو وہاں سے اپنی جانیں بچا بچا کر یہ عرب علاقوں میں بھاگ کر آئے ہوئے تھے، یہاں آ کر انہوں نے پناہ لیا ہوا تھا، یہاں کے لوگوں نے انہیں اپنی جگہ دی، یہاں رہے اور یہیں دھوکہ دینے لگے۔ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہو، اور ساتھ میں صلح اس بات پر ہوئی تھی کہ یہاں پر جتنی جائیداد اور جتنا مال ہے یہ سب چھوڑ کر جاؤ گے،
یہ کھیتیاں یہیں پر رہے گی، باغات یہیں پر رہیں گے، سونا چاندی یہیں پر رہے گا، جتنے گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، سب یہیں پر رہیں گے۔ بس آپ اپنی سواری پر جتنا ہلکا پھلکا سامان لے کر جا سکتے ہو اور کچھ کپڑے وغیرہ اتنا ہی سامان لے کر جانا ہے۔ یہاں سے خزانے، زیورات، سونا چاندی اور بڑی دولت لے کر نہیں جاؤ گے، تھوڑی سی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو الحقیق نے ایسے صلح کے لیے باتیں پیش کی تو آپ نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اتنا سامان لے کر جا سکتے ہو۔ ساتھ میں ان سے کہا کہ دیکھیے اب آپ صلح کر رہے ہو، یہودی تو ہو ہی، دھوکہ نہیں دینا، لیکن ہم آپ کی صلح کو قبول کر رہے ہیں، آپ کی جو شرطیں ہیں ان چیزوں کو ہم قبول کر رہے ہیں، آپ کو معاف کر رہے ہیں، آپ کو یہاں سے نکلنے کا، آپ کے خاندان والوں کو، گھر کو بچانے کا موقع دے رہے ہیں، لیکن پھر دھوکہ نہیں دینا۔ کہا نہیں، اب ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صلح سے متفق ہو گئے اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اب صلح ہو چکی ہے، تو اس کے بعد جب یہ خیبر چھوڑنے لگے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو الحقیق کے 2 بیٹے یہ بہت بڑا خزانہ کسی جگہ پر چھپا کر رکھ رہے ہیں تاکہ جاتے وقت میں چپکے سے وہاں سے نکال کر لے کر بھاگ جائیں۔ کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور بتانے والے ابو الحقیق کے رشتہ دار یہودی تھے۔ کسی یہودی نے آ کر بتایا نبی سے کہ ابو الحقیق کے بیٹوں نے خزانہ چھپایا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار وہ ایک خالی جگہ ہے، بنجر جگہ جہاں کوئی جاتا ہوتا نہیں ہے، اس علاقے میں بار بار وہ گھومتے رہتے ہیں، ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ نبی نے ابو الحقیق کے بیٹوں کو بلایا کہ تمہارے باپ نے مجھ سے صلح کی تھی، صلح میں یہ شرط تھی، یہ مسئلہ تھا کہ تم تھوڑا سا مال جو تمہاری ضرورت کا ہے اتنا لے کر جاؤ کہ زیادہ خزانہ لے کر نہیں جا سکتے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ نے خزانہ چھپایا ہوا ہے، آپ خزانہ لے کر جانا چاہتے ہو۔ وہ کہتا نہیں، بالکل نہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے کوئی خزانہ چھپایا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْنَاهُ عِنْدَكَ أَقْتُلُكَ، اچھا یہ بتاؤ اگر یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ آپ نے خزانہ چھپایا ہے تو کیا ہم آپ کو قتل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں کیوں چھپاؤں، آپ قتل کر دیجئے، پکڑا گیا تو۔ بعض مرتبہ جیسے چور بھی کہتے ہیں نا ہمت سے، ہاں کیا کرنا ہے کر لیجئے، میں نے چوری کیا ہی نہیں ہے، وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مطلب سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ اس نے ایسا ہی کہا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ کی تلاشی لی تو پتہ چلا وہاں پر مدینے سے آیا ہوا جو بن نذیر وغیرہ کے جو خزانے تھے، وہ سارے خزانے اور زیورات، سونا چاندی وغیرہ وہ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو گرفتار کیا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دے دیا اور ان سے کہا کہ ان کو پکڑیے اور ان سے اور قبلوائیے کہ اور کہاں کہاں اس نے خزانہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح سے یعنی جس طرح پولیس تفتیش کرتی ہے ایسے اسے تفتیش کرنے لگے، مگر اس نے زیادہ اگلا نہیں۔ پھر ان کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ کی نگرانی میں رکھیے، معلوم کیجیے ان لوگوں نے خزانے کہاں چھپا رکھے ہیں، یہ دھوکہ تو نہیں دے رہے صلح کرنے کے بعد۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہتے ہیں کہ محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نائم قلعہ جو پہلا قلعہ تھا، پہلے قلعے کے باہر سے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ٹیک لگائے قلعے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو الحقیق کا جو بیٹا جس کا نام کنانہ تھا وہ شخص اوپر کی طرف جاتا ہے اور چکی کا پاٹ لے کے اوپر سے مارتا ہے۔
ان کے سر پر گرنے سے ان کا انتقال وہیں پر ہو جاتا ہے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قتل کے بدلے میں اس شخص کو یہاں پر قتل کر دیتے ہیں۔ اب جب جانے کا مسئلہ تھا، صلح کے اعتبار سے تمام یہودیوں کو یہاں سے نکل جانا تھا، لیکن انہوں نے سوچا جائے تو کہاں جائیں؟ ملک شام سے تو نکل کے آئے ہوئے ہیں، اور وہاں آج بھی نصارہ موجود ہیں، عیسائی وہاں آج بھی موجود ہیں، وہاں جائیں گے تو پھر مارے جائیں گے۔ اب ادھر مدینہ مکہ ادھر بھی نہیں جا سکتے، مکہ والوں سے تو نبی نے صلح کر لیے، لہذا اب مکے والے نبی کے دشمنوں کو اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے، اور مدینہ میں ہم جانے سے رہے۔ لہذا وہ آ کر نبی سے درخواست کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد رحم کیجیے ہم پر، رحم کیجیے ہم پر، ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اب صلح تو ہم نے اس شرط پر کر لیا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے جانے کی، کوئی بھی قوم ہمیں نہیں رکھے گی، کسی بھی جگہ ہم نہیں رہ سکتے۔ ایسی مکار قوم، ایسے دھوکہ دینے والے قوم، کوئی بھی قوم ان پر بھروسہ کرنے کے لائق نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، بس آپ ہی ہم پر رحم کر سکتے ہو، آپ ہی کے پاس ہمارے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا یہ جو ہمارے باغات ہیں، ہماری زمینیں ہیں، یہ آپ کے، آپ ہمیں یہاں پر مزدور اور نوکر کی طرح رکھ لیجئے، ہم یہ کاموں میں ماہر ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں، ہم نے اس کو سیچا ہے، کہاں پر کیسی پیداوار ہوتی ہے اس کی ہمیں مہارت ہے، لہذا یہ زمینیں، یہ کھیتیاں تو اب آپ کی رہے گی، لیکن ہم یہاں پر نوکر کی طرح کام کریں گے، آپ ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت دے دیجئے، نوکر بنا لیجئے اپنا۔ کہا اس کے بدلے میں؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا اناج اس میں آئے گا، جتنی کھجوریں آئے گی، آدھی آپ کی ہوگی، آدھی ہماری ہوگی۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر خیبر کے یہودیوں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ جو فصل آتی تھی، آدھی فصل مدینہ میں پہنچ جاتی تھی بیت المال میں، اور آدھی فصل وہ کام کرنے کی وجہ، کام کرنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی قومیں جن لوگوں نے کئی سال تک نبی کو تکلیف دی، لیکن جب ان لوگوں نے رحم کی اپیل کی، جب انہوں نے مدد مانگی، جب انہوں نے کسی طرح عاجزی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، معاف کر دیا، معاف کر دیا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس واقعے کے بعد پھر فتح مکہ کا وہ دوسرا بڑا واقعہ ہونے والا ہے، جہاں آپ نے معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہودی جیسی قوم کو آپ نے معاف کر دیا، ساتھ میں ان کی زندگی گزارنے کا سامان بھی دے دیا کہ آپ یہاں رہیے، کھائیے پیے، اپنا گھر بنائیے، اپنے بچے پالیے، سب کیجیے، لیکن آج کے بعد سے آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں دینا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، مسلمانوں کے خلاف حملے نہیں کرنا ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ اور اس شرط پر وہ لوگ وہاں رہے، یہاں تک کہ نبی کی وفات ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی خلافت آئی، اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جزیرے عرب میں یہودیوں کو نہیں رہنا چاہیے، یہودیوں کو جزیرے عرب میں نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کے لیے دھوکے باز قوم ہے۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کو ملک شام کے الگ الگ علاقے کی طرف بھیج دیا۔ تو نبی کے زمانے میں وہاں رہے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی رہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس طریقے سے پورا جزیرہ عرب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، آپ سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے۔
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کا موقع آیا تو آپ نے صلح بھی کر لیا، آپ نے صلح بھی کر لیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے سامنے کبھی زندگی میں کسی جگہ پر کافرین اگر صلح کرنے پر آمادہ ہیں، چاہے وہ کافر مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، کسی بھی جگہ پر اگر کسی مسلم سے، مسلم ملک سے، مسلم قبیلے سے، مسلم علاقے سے، مسلم قوم سے اگر وہ صلح کرنے پر تیار ہیں تو مسلمانوں کو صلح پر آمادہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ صلح کر لینا، امن قائم کر لینا، یہ ایمان کے نشر و اشاعت میں بہت بڑا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے جنگیں ہوتی تھی، اسلام کے پھیلنے کی رفتار بہت دھیمی تھی، اور جیسے ہی صلح ہو گئی، امن قائم ہو گیا، اس کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ اور آج مسلمانوں کو ضرورت بھی اس چیز کی کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، مسلمانوں کو کافروں کا دشمن بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کو کافروں کے لیے داعی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ آپ انہیں دین کی دعوت دیں، آپ ان کو ماریں، ان پر قتل کریں، ان پر حملے کریں، اس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ دعوت دیں ان کو، اور دعوت کے ذریعے جب آپ کی دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی یہودیوں کے سامنے کہا تھا کہ ان یہودیوں میں آپ دعوت دیجئے، اے علی جاؤ ان یہودیوں کو دعوت دیجئے، اگر لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر ان یہودیوں میں سے ایک یہودی بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دے، ایمان قبول کر لے، تو آپ کے لیے کئی سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نصارہ کی طرف دعوت کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، ایسے ہی مشرکین کی طرف بھی بھیجا کرتے تھے، ویسے ہی یہود کی طرف بھی بھیجا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کی آج دنیا میں ذمہ داری ہے کسی قوم کو دشمن 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 کہہ کر رٹنے کے بجائے اس قوم کے پاس جا کر انہیں دین کی دعوت دے، انہیں اسلام کا پیغام سنائے، نبی کی حقیقت، نبی کا مقام کیا ہے، اسلام کا مقام کیا ہے وہ بتائیں، خود بخود یہ دشمنیاں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔